बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक तैमूर अवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। कल मरीम नवाज़ साहिबा ने और इमरान खान साहब दोनों ने जलसा किया। किसके जलसे की तादाद बड़ी थी, इसके सियाको सबाक क्या है। दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी के बाद राना सनाउल्लाह ने भी एक और सख्त बयान दे दिया। अब ये सियासत के रुख जो है वो किस तरफ जाने हैं। अलीम खान ने भी इमरान खान साहब को चैलेंज किया। आज यही कुछ चंद खबरें आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाले जलसों के हवाले से। कल ईद के बाद जो हैं वो दो जलसे हुए हैं एक ही दिन में। एक हुआ है अटक में फतह जंग तहसील में, जो किया है मुस्लिम लीग नून ने, मरीम नवाज़ साहिबा ने इसको लीड किया है। और दूसरा जलसा जो था वो मियाँ वाली में इमरान खान साहब ने किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा था। इस हवाले से दोनों सोशल मीडिया के जो उनके सपोर्टरान हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं और दोनों के दावों के मुताबिक ये बड़े जलसे हैं। चैनल्स का भी यही हाल है, कोई किसी का फेवरेट है, कोई किसी का फेवरेट है। तो इसका हमने एक तकाबली जायज़ा थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। ये जलसे की अहमियत क्या है, सबसे पहले तो इसको जानना इस लिहाज से बड़ा ज़रूरी था क्योंकि इमरान खान साहब ने मई के आखिरी हफ्ते में जो लॉन्ग मार्च का प्लान किया हुआ है और वो इस हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे के तहत अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और हुकूमत जाने के बाद वो मुसलसल मौजूदा शहबाज हुकूमत पर अपना प्रेशर बनाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने भी लाहौर से रैलियों का आगाज़ किया था। जो हल्का वाइज जो NA की एक बाउंड्री होती है उसके अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो इज्तिमा किए गए थे वर्कर्स के, और उसको अब उन्होंने जलसे की शक्ल दी। और आने वाले इस महीने में तकरीबन दोनों तरफ से 10 से दर्जन भर जलसे जो है वो किए जाने हैं। अच्छा जी, कल के जलसे और इन जलसों की ज़रूरत क्यों है? उस जलसों की ज़रूरत इसलिए है कि इमरान खान का बयानिया इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है और एक आम तासर मीडिया में, सोशल मीडिया के ऊपर यही आ रहा है कि जैसे शहबाज हुकूमत जो है वो पूरी तरह दबी हुई है और इन्हें हर तरफ से जो है वो तनकीद का और लोगों की तरफ से सख्त रवैये का सामना है। तो उस असर को, उस तासर को ज़ायल करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने जो है वो जलसे प्लान किए हैं, जिसके तहत ये पहला जलसा कल जो फतेह जंग में हुआ है, ये एक तहसील है ज़िला शहर अटक की, और अटक में एक तहसील के लेवल के ऊपर ये जलसा जो है बिलाशुबा इसे एक मुनासिब जलसा कहा जा सकता है। लेकिन अगर इसे कंपेयर करें मियाँ वाली के जलसे से तो इसको मानना होगा, इसमें हर्ज नहीं है ये कहने में कि जब आप इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म पार्टी के सरबराह के जलसे को कंपेयर करेंगे इसी एक तहसील के जलसे से, तो वो बिलाशुबा जो है वो बड़ा होगा। तो बहरहाल जी, कल का इमरान खान साहब का जो जलसा था उसके लिए जगह बड़ी चुनी गई थी। गो कि उसमें कुर्सियां जो हैं वो तादाद कम लगाई गई थी, लेकिन अगर हम इन फुटेज को देखें दोनों जलसों की तो उसमें बिलाशुबा नज़र आ सकता है कि एक दिन का जलसा है और एक रात का जलसा है। इसमें कोई इनकार नहीं है कि मरीम नवाज़ बड़ी बड़ी रैलियाँ और जलसे करने में जो है वो मुस्लिम लीग नून में कोई सानी नहीं रखती नवाज शरीफ के अलावा। लेकिन कल के जलसे को अगर आपने कंपेयर करना है तो वो इमरान खान साहब का जलसा जो बहरहाल वो एक बड़ा और जो है ना पुरजोश जलसा था। नून लीग के जलसे में भी जोश पाया जाता था, लेकिन चूँकि तहसील के फ़र्क से अगर देखें, लेकिन इसको तहसील और शहर या आबाई हल्के के हिसाब से आप नहीं देखेंगे क्योंकि आपकी मेन लीडर जो हैं, जो आपका मेन लीडर है, जब वो किसी भी सियासी जमात का जब वो किसी जगह पर जाता है तो फिर लोगों को उनको सुनने के लिए आते हैं। लेकिन इस जलसे का इम्पैक्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है क्योंकि इमरान खान साहब का तो बयानिया पहले ही जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है और उनके कहने के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत है। गो के उनके अपने कई ऐसे बयानात ज़्यादा मीडिया टॉक करने की वजह से, सोशल मीडिया पे बात करने की वजह से मिक्स हो रहे हैं, जिसका एज भी लिया जाता है और जिसका हमने कल बयानात में भी देखा है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून का ये जलसा जो है वो मानी इसलिए रखता है कि पिछले कुछ दिनों से मिफ्ताह इस्माइल, मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह और इस जैसी कोई पुरानी वीडियोज़ भी हैं जिनको मिक्स करके मौजूदा वाक़यात के तनाज़र में सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जा रहा था और ये तासर देने की कोशिश की जा रही थी कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो किसी भी जगह पर अगर जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ये हुकूमती नुमाइंदे जो हैं उनके साथ अवाम बड़ा बुरा सलूक कर रही है। तो खैर कल के जलसों से जो नतीजा अखज़ किया जा सकता है वो ये है
کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ عوام میں اپنی مقبولیت رکھتی ہیں. میں اکثر آپ کو اپنے پروگرام اور ویلاگز میں بتاتا رہتا ہوں کہ دوسرے کو، اپنے مخالف، سیاسی مخالف کو بالکل کم مت سمجھا کریں. اس کی بھی ایک ایگزسٹنس ہے، وہ موجود ہے. پارٹیاں اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی، مدتیں لگ جاتی ہیں، اور پھر جا کر جو ہے وہ پارٹیاں کہیں ختم ہوتی ہیں. اور کافلی کا آپ حال دیکھ لیں، ابھی بھی 10 7 8 7 سیٹوں کے ساتھ وہ میدان میں موجود ہے. پچھلے دنوں تو خیر بہت امپورٹنٹ بھی رہے. بہرحال جی، کل کے جلسے میں عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے، ان کی گفتگو کچھ اس کا جواب جو مریم نواز نے دیا ہے وہ بھی مناسب نہیں تھا، اور جو عمران خان صاحب نے جس انداز میں اس گفتگو کو کیا ہے وہ تو خیر ان کا ایک جہانہ سٹائل شروع سے موجود ہے. اور ابھی حکومت جانے کے بعد، اپوزیشن میں آنے کے بعد تھوڑا سا جسٹیفائی بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کا لہجہ جو ہے وہ سخت ہو جائے. پر عمران خان صاحب نے کل کے جلسے میں 20 مئی کے بعد جو ہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے اندیا دے دیا ہے کہ وہ اس کا اعلان کریں گے. متوقع طور پر جو ان کا جلسہ اسی ویک میں، لاسٹ ویک میں، جو سیکنڈ لاسٹ ویک میں آنا ہے، اس میں یہ اعلان کر دیں گے. ایک بیان جو ہے انہوں نے پھر دہرایا ہے. اس بیان کے حوالے سے پہلے بھی زیادہ جو پیچیدگیاں بنی ہیں، جو سپیس عمران خان کی حکومت کو جانے سے پہلے مل سکتی تھی وہ نہیں مل سکی. وہ بیان تھا نیوٹرل کے حوالے سے. نیوٹرل کا ذکر جو ہے وہ آرمی کے نیوٹرل ہونے کے بعد، اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کے بعد جو ہے وہ جب منظر عام پر آیا، اور اس کو خان صاحب کے کہنے کے مطابق نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، اور اس کی انہوں نے وضاحت بھی دے دی. لیکن کل کے جلسے میں انہوں نے اس چیز کو دوبارہ رپیٹ کیا ہے. گو کہ سیاق و سباق جو ہے اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ کر دیا. لیکن عام تاثر میں جب نیوٹرل کا ذکر آتا ہے تو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ذہن اسی طرف جاتا ہے، جس کے ساتھ بھرپور اختلافات جو ابھی پی ٹی آئی کے وہ چل رہے ہیں. اب وہ نظریاتی ہیں، اصولی ہیں، یا ملکی سلامتی کے لیے، یہ فیصلہ بھی وقت ہی کرے گا، اور بہترین فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کے وقت پر ہوتا ہے. بہرحال جی، رانا ثناء اللہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے، اشاروں کناؤں میں انہوں نے کافی الزامات بھی لگائے ہیں، منحرفین کی کلاس بھی لی ہے. رانا ثناء اللہ کا بیان بھی ایک شامل کرتے ہیں جو انہوں نے بڑا شدید بیان دیا. اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی خان صاحب نے کل ان کے اوپر کیوں کہا کہ 18-16 قتلوں والے بھی جو لوگ ہیں وہ وزیر بنے ہوئے ہیں. خیر وہ جیل کا حاضر رجسٹر تو قرار شروع سے کابینہ کو دیتے ہیں. مریم نواز نے اس کا جو رپلائی کیا ہے وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ نے سیاست میں ایک جو ٹھہراؤ ہے یا جو ایک شرافت ہے یا جو ڈیسنٹ پن ہے، اس کے دعوے دار جماعت ہے مسلم لیگ نون. ہمیشہ سے تنقید کرتے ہیں کہ خان صاحب ہمیشہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے لاہور میں یہ این اے نیشنل اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان کے وائز جب یہ ریلیاں جلسے ہوئے ہیں تو مریم نواز کا بیانیہ جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً حکومت میں آنے کے بعد. اور میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا زیادہ ہے. شاید اب ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے ہٹنے کے بعد کوئی ٹارگٹ تو چاہیے تھا جس کے اوپر بولنا ہے، تو عمران خان صاحب کے ساتھ بول رہے ہیں. گو کہ خان صاحب کا اکثر بیانات ایسے ہیں جس کے اوپر جواب مخالف جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے سخت دینے کا، لیکن آپ نے اپنی بنیادی اقتدار کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ دعوے دار ہیں بڑی پارٹی کے تو آپ کو بیلنس بولنا ہوگا، کیونکہ جو آپ بولتے ہیں یہی بات جو ہم خان صاحب کے بارے میں کرتے ہیں وہ آپ کے بارے میں بھی کریں گے. جو آپ بولیں گے وہی آپ کے ورکرز بولیں گے. اب اس دینگا مشتی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بے شمار فیک ویڈیوز جو ہیں وہ مخالفت کی حدیں کراس کرتے ہوئے جو ہے نا وہ لگائی جا رہی ہیں. اب وہ جب تک اس کا جواب آتا ہے وہ وائرل ہو چکی ہوتی ہیں. بہرحال جی، پچھلے دنوں حنیف عباسی صاحب نے جو ہے نا ایک بڑا مذاقہ خیز سا بیان دیا ہے. گو کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ٹنور میں کافی مشکلیں جو ہیں وہ بھگتی ہیں. پھر ڈرین کیس بھی تھا ان کے اوپر، سیاسی وکٹمائز بھی وہ ہوئے. اب وہ تو ہونا تھا کیونکہ ان کے حلقے کے پڑوسی جو ہیں، ان کے شہر کے بڑے سیاستدان، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کے مخالف ہیں، اور وہ شامل تھے عمران خان صاحب کے ساتھ اور بن گئے وزیر داخلہ. بہرحال جی، جو کچھ بھی ہوا ہے پھر بھی لمٹس کا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کا بیسک ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے ایجوکیٹ کرنا. ہمیں آپ کو بتانا ہے، ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں یہ بتانے کی کہ ہم نے کس پیرائے میں چلنا ہے، سیاست کس انوائرمنٹ میں رہ کے کرنی چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حنیف عباسی کا یہ بیان کہ جی شیخ رشید کی جو کوئی وگ اتار کے لائے گا ہم اسے 50,000 میں انعام دوں گا، اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے اور بھی اعلانات کیے، بڑا مذاقہ خیز بیان تھا. لیکن بات ابھی یہی نہیں رک رہی. مریم اورنگزیب نے بھی پچھلے دنوں بیانات دیے ہیں. اب آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ریسنٹلی کچھ گھنٹے پہلے گفتگو کی. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر انتشار کی شکل اختیار کرتا ہے یہ مارچ، اور ہمیں رپورٹ ملتی ہے کہ کوئی فتنہ فساد جو ہے وہ برپا کیا جا رہا ہے، تو ہم انہیں گھروں سے نکلنے ہی نہیں دیں گے.
اور اپنے اگر یہی رویہ رہا تو ہم اپنے کارکنوں سے ان کی مرمت بھی کروائیں گے. یہ کسی بھی طریقے سے سیاست نہیں ہے. اب اس کے اوپر کچھ دوست ناراض ہوں گے کہ جب خان صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ رسپونڈ کیوں نہ کرے. حکومتیں رسپونڈ نہیں کرتی, حکومتیں بیان بازیاں نہیں کرتی. حکومتوں کا کام آ کے پریس کانفرنسیں کرنا, لہرانا نہیں ہوتا. یہ ہم عمران خان صاحب کے دور میں بھی کہتے تھے. حکومت کا کام ہوتا ہے اپنی انفارمیشن کی بیس پہ, انٹیلیجنس کی بیس پہ جو کارروائی بنتی ہو اسے دیں. اب وقوعے جو ہیں, اب وقوعے ملک میں ہوتے بھی تو ایسے ہیں. ایف آئی آر کا ذکر ہوا خان صاحب کے اوپر, تو انہیں مسجد نبوی ایک بڑا ہی مذمم قسم کا واقعہ ہوا ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اس واقعے کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے فیصل آباد میں, اس کے اوپر کافی تنقید کی گئی. اب دونوں سائڈیں سنیے گا. کافی تنقید کی گئی کہ مدینہ کا واقعہ لاہور میں فیصل آباد میں کیسے رپورٹ ہو گیا. یہ ایسے ہی رپورٹ ہوا جیسے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ لاہور میں ہوا تھا اور اس کی ایف آئی آر نواز شریف کے اوپر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے. میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں یہ بتا رہا ہوں آپ کے کہ سیاسی جب مخالفتیں عروج پر پہنچتی ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. گو کہ نون لیگ اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے انکاری ہے کہ یہ ایک شہری کی طرف سے ہے. انٹرٹین بہرحال تھا نہیں کرتا, قانون کے مطابق ہونی چاہیے, جو نہیں ہوا. سیاسی ماحول جو ہے اس کی آج تک کی اتنی ہی خبریں ہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.